اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد اللہ صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیم الحجہ بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا ولعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ماہ ایام اعزا کی تعزیت و تسلیت اور بالخصوص بارگاہ امام اسرج اللہ تعالی فرجہم شریف کی خدمت میں ان کے جد کی مظلومانہ شہادت کی تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ایام بہرحال ایام اعزا ہیں اور سید الشہداء کا ذکر اور ان کا غم اس عالم کے ہر کونے میں آب و تاب سے منایا جا رہا ہے۔ کچھ افراد بہرحال یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو عالمی وبا جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے عزاداری سید الشہداء بھی بہت بری طرح سے متاثر ہوئی۔ یہاں پر ایک بات کا واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تمام لین دین، خرید و فروش، تمام بزنسز، پروڈکشن بزنسز، مینوفیکچرنگ بزنسز اور ٹریول انڈسٹریز بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ لیکن اس بات کا یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کا ذکر کیا یہ سب مادیت سے جڑی ہیں، مادیت سے متصل ہے۔ سید الشہداء کا ذکر مادیت سے متصل نہیں ہے، سید الشہداء کا ذکر معنویت سے متصل ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی دنیا کی کوئی شے سید الشہداء کے ذکر کو محدود نہیں کر سکتی۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سید الشہداء کا ذکر اس عالمی وبا کی وجہ سے محدود ہو رہا ہے، یقیناً ان کا دعویٰ غلط ہے۔ محدودیت مٹیریلسٹک ورلڈ کا حصہ ہے، نہ کہ اس عالم ارواح اور عالم روحانی کا۔ آج اس دنیا میں جس چیز میں محدودیت ہے وہ فقط اس دنیا سے متصل ہے، جبکہ سید الشہداء کا ذکر اس عالم بالا سے متصل ہے۔ حقیقت میں جو ذکر حقیقی سید الشہداء ہے اس کی فرش عزا عرش پر بچتی ہے۔ دنیا میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر اس عرش کے ذکر سے متصل ہوتا ہے اور اس کی برکات سے یہاں پر تمام برکات ہے سید الشہداء کے ذکر کی۔ بس اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سید الشہداء کا ذکر محدود ہو رہا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے شہر مقدس قم سے حرم حضرت فاطمۃ المعصومہ سلام اللہ علیہ سے مخاطب ہوں، اللہم صلی علی اور آپ اس وقت تقریباً 6 سے 6.5 ہزار کلومیٹر کے ڈسٹنس پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند سالوں میں، شاید کئی سالوں تک ممکن نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کی ظاہری زیارت کر سکیں، لیکن آج دنیا کے اول، وسط، آخر
چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ، پاکستان، انڈیا، آسٹریلیا، ہر جگہ پر بندہ حقیر گفتگو کرنے کے قابل ہوا ہے۔ آج میں سید الشہداء کے ذکر کے صدقے سے پوری دنیا سے متصل ہوں۔ اب میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں، اگر ذہن عالی موجود ہے تو اس سوال پر غور کیجئے کہ یہ سید الشہداء کا ذکر محدود ہونے کی علامت ہے یا لا محدود ہونے کی علامت ہے؟ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو تاریخ میں آج تک سید الشہداء کا ذکر اس طرح سے نہیں منایا گیا۔ ظاہری طور پر دنیا سمجھ رہی ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری محدود ہو رہی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے۔ یہاں امامت کے اختیار کی بہترین مثال پیش کی جا سکتی ہے، بہترین مثال۔ ہمارا عقیدہ ہے اور حقیقت ہے بہرحال کہ امام دنیا کی ہر شے پر مختار ہے، دنیا کی ہر شے امام کے اختیار میں ہے، امام اس پر اذن اختیار رکھتے ہیں۔ کس طرح سے اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ آج پوری دنیا میں سوشل نیٹ ورکنگ کا دور ہے اور مختلف قسم کی اپلیکیشنز، ٹویٹر، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، خود مائکروسافٹ میٹنگز اور یہ زوم میٹنگز، اسکائپ اور اس طرح کی ہزاروں اپلیکیشنز، اس کا سوشل نیٹ ورکنگ کا ایک انفراسٹرکچر دنیا میں ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ آج اس عالمی وبا کے نتیجے میں یہی سوشل نیٹ ورکنگ کا جو پورا انفراسٹرکچر پوری دنیا میں موجود ہے، یہ حسین کے نام کو کائنات کے ہر کونے میں پہنچانے کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہے امامت کا اختیار، یہ ہے در حقیقت امامت کا اختیار۔ ہر چیز امام کے اذن کے تابع ہے۔ اسی وسیلے سے جو دنیا نے اپنی مادیت کے لیے، اپنی مادی وسائل اور اس کی لگژری کے لیے بنایا ہے، اسی سسٹم سے امامت متصل ہے، اور اسی سسٹم کے ذریعے، اسی نظام کے ذریعے پوری دنیا میں آج حسین کا نام روشن ہے۔ اور اس نظام کا محور اربعین حسینی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے اربعین حسینی اس حد تک پروان چڑھ چکا ہے کہ وہاں سے پوری دنیا میں حسینیت کا میسج پھیل رہا ہے۔ اور اس بات سے مطمئن رہیے، واللہ، باللہ، قسم بخدا، اس سال کے اربعین پہ چاہے ہم پہنچے یا نہ پہنچے، ہمارا دل رو رہا ہے اربعین پر جانے کے لیے۔ اب اربعین کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اب امام کی زیارت کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اربعین کے راستے کھلے ہوں اور ہم نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود ہم پہنچے یا نہ پہنچے، اس بات سے مطمئن رہیے کہ اربعین حسینی سے بہترین میسج آج بھی پوری دنیا تک منتقل ہوگا، بلکہ پچھلے سالوں سے زیادہ، پچھلے سالوں کی مناسبت اس سال بہتر طور پر پوری دنیا کے سامنے حسین کا نام پہنچے گا۔ اسی پریشانی، اسی مصیبت میں امتحان الہی پوشیدہ ہے۔ میرے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یا امام، آپ یہ فرمائیے کہ میرے اوپر اگر کوئی مصیبت نازل ہو، کوئی پریشانی لاحق ہو، تو میں کس طرح سے سمجھوں کہ یہ خدا کی طرف سے میرے لیے امتحان ہے یا میرے لیے عذاب ہے؟ امام نے فقط ایک جملے میں اس کو جواب دیا۔ امام نے کہا، اگر اس مصیبت، اس پریشانی کی کیفیت میں تم یہ محسوس کرو کہ تم خدا سے دور ہو رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے عذاب ہے، اور اگر محسوس کرو کہ تم خدا کے قرب میں جا رہے ہو، خدا سے قریب ہو رہے ہو، بس یہ تمہارے لیے امتحان الہی۔ اسی مولا کے فرمان کے ایک دوسرے عکس کو، دوسرے نگاہ سے اس کو دیکھیں تو امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تم پر منحصر ہے۔ خدا نے انسان کو مختار پیدا کیا، اختیار دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی پریشانی اور مصیبت کی کیفیت میں اگر میں پریشان ہو جاؤں، نا امید ہو جاؤں، خدا کی بارگاہ میں شکوہ کروں، اپنے ذہن پر اسٹریس ڈیولپ کروں کہ یہ میرے ساتھ کیا مشکل اور پریشانی ہو گئی، تو میں ایک ڈپریشن کی اسٹیٹ، حالت ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، اس طرح کی کیفیت ہوگی۔ بس
میرے لیے مشکل اور پریشانی مزید بڑھتی چلی جائے گی اور عذاب میں تبدیل ہو جائے گی. لیکن اس کے برعکس اگر اسی پریشانی اور مشکل کو میں رضائے الہی کی خاطر بارگاہ خداوندہ میں سجدہ ریز ہو کر خدا سے التماس کروں، خدا سے متصل توسل کروں، یا اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، جو تو نے میرے لیے سوچا ہے میں اس میں راضی ہوں، بس یہی مشکل و پریشانی انسان کے لیے امتحان میں تبدیل ہو جائے گی. اور یہی امتحان انسان کی روحانی مراتب ایمانی کو بلند کرنے کا باعث بنتا ہے. یہیں سے انسان ترقی کرتا ہے، یہیں سے انسان کی روح رشد کرتی ہے. روحانی کرے تو اسے امام کی معرفت کی ضرورت ہے، آنکھوں کو بصیرت کی ضرورت ہے. اگر بصیرت کی نگاہ سے ہر حکمت الہی کو دیکھا جائے تو یہ جان جائیں گے کہ ہر مصیبت اور پریشانی میں حکمت پوشیدہ ہے. اس مصیبت اور پریشانی میں جس میں آج اس عالمی وبا میں پوری دنیا مبتلا ہے، اس میں بھی حکمت الہی پوشیدہ ہے. اور وہ حکمت الہی کچھ اور نہیں، فقط راہ ظہور امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرج شریف. حقیقتاً اسی پریشانی میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، وہ راہ ظہور ہے. امام کی معرفت اس وقت بہترین ذریعہ ہے حکمت الہی کو پہچاننے کا. اور امام کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ امام کے قیام کی معرفت کو سمجھا جائے. امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے انشاءاللہ تو ایک ندا بلند کریں گے، الا یا اہل العالم انا امام القائم، اے اہل عالم جان لو کہ میں امام قائم ہوں. اور پھر ایک مرتبہ دوبارہ ندا بلند کریں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتل عطشان. امام فرمائیں گے کہ اے اہل عالم یہ بات جان لو کہ میرے جد حسین کو پیاسا قتل کیا گیا. یہ اس بات کا اثبات ہے. امام اپنا تعارف حسین کے نام سے کرا رہے ہیں. یہ بات واضح ہے پوری دنیا میں کہ اس وقت امام کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ حسین کون، فقط امام حسین سے اپنا تعارف کرائیں گے اور پوری دنیا یہ بات جان جائے گی کہ حسین کا بیٹا آ گیا ہے. اس بات کا اثبات ہے. اور آج کا اربعین اور یہ حکمت جو اس عالمی وبا میں پوشیدہ ہے، یہ اس بات کا اثبات کر رہی ہے کہ امام کا ظہور نزدیک ہے انشاءاللہ. لیکن اس امام کے ظہور کے وقت ہمیں کس طرح سے آمادہ رہنا، یہ ہمارے لیے مہم ترین چیز ہے. یہی ہمارا مقصد حیات ہے. امام رحمت اللہ الواسعہ ہے. بے شک امام کا قیام دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ہے. امام کا قیام دنیا میں حکومت الہی کا اجرا کرنا ہے، حکومت الہی کو قائم کرنا ہے. لیکن اس قیام کے ساتھ ساتھ امام کا ایک خاص لقب ہے منتقم کربلا. یعنی امام کے قیام کا ایک خاص جز اپنے جد کی شہادت کا بدلہ لینا ہے. یعنی منتقم ہے وہ کربلا کے. بس اگر امام زمانہ علیہ السلام کے حقیقی قیام کو سمجھنا ہے تو ضرورت ہے کہ امام حسین کے قیام اور ان کے اہداف کو سمجھا جائے. یہی سب سے مہم اور اصل بصیرت و شعور ہے. جب تک امام حسین علیہ السلام کا قیام ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم امام زمانہ علیہ السلام کے قیام کو نہیں سمجھ سکتے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے. اور امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کے قیام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں امام کی شخصیت کی معرفت ہو. میں نے یہاں پہ ایک لفظ استعمال کیا، شخصیت کی معرفت. میں نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین کی معرفت ضروری ہے، میں نے کہا کہ امام کی شخصیت کی معرفت ضروری ہے. امام کی شخصیت کی معرفت سے مراد یعنی امامت کی معرفت. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی صلی علی محمد وعلی محمد. ایک شخص ہوتا ہے اور ایک شخصیت ہوتی ہے. ایک پرسن ہے اور ایک پرسنالٹی ہے. پرسن سے مراد میں ایک پرسن، میں ایک ظاہر. میرا جو ظاہر ہے یہ میرا پرسن ہے.
لیکن میرے باطن میں میری ایک شخصیت پوشیدہ ہے، وہ دراصل میری پرسنالٹی ہے، وہی میری شخصیت ہے. جب تک میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تب تک آپ میرے شخص سے مخاطب ہیں، آپ میرے شخص کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی میں آپ سے ہم کلام ہوں گا اس وقت آپ میری شخصیت کا مطالعہ کرنا شروع کریں گے. اب آپ میری شخصیت سے آگاہ ہونا شروع ہوئے، یعنی اب آپ کو میرے شخص کی معرفت تو ہو چکی اس لباس میں دیکھ کر، لیکن جب میں نے بولنا شروع کیا تب آپ کو میری شخصیت کی معرفت یعنی میرے باطن کی معرفت ہو رہی ہے کہ میری شخصیت دراصل کیا ہے. یہی ماشاء فرق ہے اللہ. پرسن اور پرسنالٹی میں. ہم امام کے پرسن کو تو جانتے ہیں، ہم امام کے شخص کو تو جان رہے ہیں امام حسین، لیکن ہم امام کی شخصیت سے ناواقف ہیں. میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے جملہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم امام حسین کی اصل شخصیت سے واقعاً طور پر ناآگاہ ہیں. امام حسین کی کربلا میں کیا عمر ہے؟ کربلا کے میدان میں سید الشہداء 57 برس کے، کم و بیش 57 برس کے. اس میں سے امام حسین کو ہم کربلا کے میدان تک جانتے ہیں یا پچھلے 5-5.5 مہینے جب سے وہ رجب سے ماہ رجب میں مدینہ سے رخصت کی سید الشہداء، تب سے امام علیہ السلام کے ہم واقعات جانتے، اور کربلا کی عاشورہ یعنی 10 محرم امام کی شہادت تک، اور کچھ بچپن کے واقعات امام کے 2-3 سال کی عمر کے واقعات، 3-4 سال کی عمر کے واقعات. بیچ کی 55 سالہ زندگی، 56 سالہ زندگی، 54 سالہ زندگی امام کی کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام دنیا کی 14 بہترین شخصیت میں سے ایک شخصیت ہے، 14 معصومین میں سے ایک شخصیت. کیا ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کی پوری 57 سالہ زندگی میں سے 1% کو جانیں؟ ہم امام کے 99% سے نا آگاہ ہیں. ہم جانتے نہیں امام کی اس زندگی میں کیا ہوا. جناب زہرا کی تربیت، امیر المؤمنین کی تربیت، امام حسن کی امامت کا دور، یہ سب کہاں ہے سید الشہداء کا ہماری زندگی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سید الشہداء کو فقط مصائب تک محدود کر دیا. آپ کے سامنے جسارت کر کے جملہ پیش کر رہا ہوں، ہم نے سید الشہداء کو مصائب تک محدود کر دیا. ہم امام حسین کو مصائب کے دور سے باہر لانے کے لیے آمادہ ہی نہیں. ہم ان کو اپنی زندگی پر ان کی تعلیمات کو اطلاق کرنے سے ڈرتے ہیں. کیوں ہوں میں ایسا کہ میں امام حسین کو فقط اور فقط ذکر مصائب تک محدود رکھ رہا ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام کا جب بھی ذکر آئے گا میری آنکھوں سے آنسو نکلیں گے اور مجھے ہمیشہ کربلا یاد آئے گی. لیکن اس کربلا کے یاد آنے کے پیچھے پس منظر بھی تو یہی ہے کہ میں نے بچپن سے حسین کو صرف اور صرف مصائب کی حد تک سنا. میں نے امام حسین کو فضائل کے سمندر میں امام حسین کی کشتی کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. کیوں میں امام حسین کی اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد کیا فرما رہے؟ ان الحسین محمد مصباح وآل الہدی وسکینۃ محمد. النجات. حسین چراغ ہدایت ہے، مصباح الہدی، وہ سفینہ نجات ہے یعنی ہدایت کی کشتی. میں اسی سمندر میں گمراہی کے غوطے لگا رہا ہوں، لیکن میری آنکھوں کے سامنے غبار ہے. میں سید الشہداء کے چراغ ہدایت کو ساحل پر نہیں دیکھ رہا ہوں. کیوں نہیں دیکھ رہا؟ کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے، میرے قلب کے سامنے گناہوں کے بادل ہیں. کب میں اس غبار کو ہٹاؤں گا اور سید الشہداء کی چراغ ہدایت کو دیکھوں؟ جب میں امام کو صدا دوں گا تو امام اپنی کشتی نجات بھیجیں گے. امام کشتی نجات بھیجیں گے، جاؤ میرے چاہنے والے کو بچا لو. لیکن اس وقت جب میں امام کو صدا دوں گا، مجھے امام کو محدود نہیں رکھنا ہے. مجھے امام کی تعلیمات کو، امام کے اہداف کو اپنی زندگی میں ان کا اطلاق کرنا ہے. جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شخصیت کے طور پر پہچانا وہ کربلا میں 72 کے طور پر کھڑے نظر آئے. اور جنہوں نے فقط امام کے ظاہر کو پہچاننے کی کوشش کی، صرف امام کے شخص کو پہچانا، وہ کوفے کی 4 دیواریوں میں قید ہو کے رہے. اب یہ مجھ پر منحصر ہے
کہ میں اسی حسین کے بیٹے کے قیام کے وقت انہیں کوفیوں میں شمار ہونے جا رہا ہوں یا ان اصحاب حسین؟ یہ میرے اوپر آج منحصر ہے. میں آج اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہوں کہ میں امام حسین علیہ السلام کے بیٹے کے قیام کے وقت، منتقم کربلا کے قیام کے وقت، اللہم میں ان صلی کوفیوں میں شمار نہ ہو جاؤں. خدا نہ کر. مجھے سیرت پہ عمل کرنا ہے اصحاب حسین کی. یہ میرا ہدف ہونا چاہیے. کوفیوں نے فقط امام کے ظاہر کو مانا، شخصیت کو مانا، پرسن کو مانا. فقط یہ کہا کہ حسین زہرا کا لال، زہرا کا بیٹا، حسین رسول کا نواسا، حسین علی کا بیٹا، حسین حسن کا بھائی. لیکن کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ امام، کہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کا بھیجا ہوا امام، کہیں نہیں کہہ رہے کہ مختار کائنات. بس یہی وجہ بنی کہ کوفے کی 4 دیواروں میں قید ہوا اور امام حسین 72 اصحاب کے ساتھ کربلا کی زمین پہ بے گناہ یہاں سے شہید ہو گئے. بس آج مجھے دیکھنا ہے کہ میں امام کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہوں. امام کی معرفت فقط اس وقت حاصل ہوگی کہ جب میں باشعور ہو کر، با بصیرت ہو کر امام کی شخصیت کا مطالعہ کروں. جب تک میں امام کی شخصیت کا مطالعہ نہیں کروں گا، میں امام کے اہداف کو نہیں سمجھ سکتا. جب تک مجھے ہدف قیام حسین سمجھ نہیں آئے گا، میں ہدف قیام امام زمانہ نہیں سمجھ سکتا. یہ ساری چیزیں آپس میں متصل ہیں، انٹرلنکڈ ہیں. اگر شخصیت حسین مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں امام کے ہدف قیام امام حسین کو سمجھنے سے قاصر ہوں، جیسے کوفی رہ گئے، جیسے اور بہت سارے لوگ رہ گئے. اور اسی طرح جب امام کا بیٹا قیام کرے گا تو میں اس کے قیام کو بھی سمجھ نہیں سکوں گا. خدا نہ خواستہ میں ان اعتراض کرنے والوں میں نہ شمار ہو جاؤں. روایت ہے مستند کہ امام کے قیام کے وقت لوگ اٹھیں گے اور اعتراض کریں گے کہ امام آپ کو بھی آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں سارے معاملات، تمام دین کے معاملات ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم دشمن سے مقابلہ کر سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی کھڑے ہوں. مجھے ان میں شمار نہیں ہونا ہے، اور اگر مجھے ان میں شمار نہیں ہونا ہے تو مجھے آج سے اپنے ایمان کا حساب کرنا ہوگا. مجھے اپنے قلب کے اندر جھانکنا ہوگا. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام کے ظہور کے وقت لڈو نہیں بٹیں گے. معروف جملہ ہے آیت اللہ بہجت کا. امام کے ظہور کے وقت ایمان کا امتحان ہوگا، قلوب کا امتحان ہوگا، اور اس میں ہر کوئی کامیاب نہیں ہوگا. معذرت کے ساتھ ہم فقط میٹھے لڈو کھانے کی، مٹھائی کھانے کی عادت ہو گئی ہے. ہم سخت باتیں سننے کے عادی نہیں رہے. کب ہم سخت باتیں سنیں گے؟ جب تک ہم سخت باتیں سننے کے عادی نہیں ہوں گے اپنی اصلاح نہیں کر سکتے. امام حسین کے قیام کو ہم نہیں سمجھ رہے. آج پوچھنے والوں سے پوچھا جائے، ہمارے اندر ایسے تفکرات موجود ہیں. جی کہتے ہیں کہ امام حسین نے کیوں قیام کیا؟ کیونکہ یزید شرابی تھا. بس تو کہ بنو امیہ و بنو عباس کے دوسرے خلفاء کیا زاہد، متقی و پرہیزگار افراد تھے؟ کیا متوکل عباسی علنی شراب نہیں پیتا تھا؟ دوسرے خلفاء علنی شراب نہیں پی رہے اپنے درباروں میں بیٹھے؟ بس تو پھر کیا وجہ ہے؟ نہیں، یزید بہت فاسق و فاجر تھا، بہت بدکار تھا. اگر یزید فاسق و فاجر و بدکار ہے تو امام حسین قیام کر رہے ہیں، امام سجاد کو قیام نہیں کر رہے، امام زین العابدین قیام نہیں کر رہے. وہی یزید ہے کہ جو امام حسین کے دور میں، وہی یزید اب امام سجاد علیہ السلام کے دور میں، لیکن امام سجاد قیام نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کہنے والے اس طرح بھی کہتے ہیں کہ امام کے پاس وہ 72 اصحاب نہیں تھے ورنہ امام بھی قیام کر لیتا. آپ نے سمجھا کیا امامت کو؟ آپ امامت سے سمجھ کیا پائے ہیں؟ امام کے پاس اگر 10 افراد ہوتے تو کیا امام حسین قیام نہیں کرتے؟ امام کیا محتاج ہیں اصحاب کے؟ کیا شب عاشور امام نے جنت کی بشارت دے کر اپنے اصحاب کو یہ نہیں کہا کہ خدا تم سے راضی ہے، حسین تم سے راضی ہے، زینب تم سے راضی ہے، جاؤ اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں؟ کیا امام حسین خون کے آخری قطرے تک
پورے عزم کے ساتھ میدان کربلا میں نہیں لڑ رہے. امام محتاج نہیں ہے کسی اصحاب کی، بے کسی شک مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنا وظیفہ جانتا ہے. بس سید سجاد کیوں قیام نہیں کر رہے، بس یہی اصل مقصد ہے. یہ وہ مفہوم ہے کہ اگر ذہنوں میں بیٹھ جائے تو عمق معرفت امام حسین علیہ السلام، عمق معرفت ہے. امام کی معرفت بہترین مراتب تک حاصل ہو سکتی فقط اگر یہ مقصد اور یہ مفہوم انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے. بے شک یزید امام حسین علیہ السلام یزید امام سجاد علیہ السلام سے فرق رکھتا ہے. گھبرا گئے ہوں گے آپ یہ جملہ سن کے، سخت جملہ ہے. یعنی جو یزید امام حسین علیہ السلام کے دور میں موجود ہے، وہ یزید امام زین العابدین کے دور کے یزید جو امام زین العابدین کے دور میں ہے اس سے فرق رکھتا ہے. دونوں یزید آپس میں متفرق ہیں. اب یہ میں نے کیا بات کر دی، لیکن حقیقت یہی. سید سجاد جب دربار یزید میں خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کیا کہہ رہا ہے؟ یزید کہہ رہا ہے مؤذن اذان دو، اذان دو، اس کی آواز دباؤ، یہ حسین کا بیٹا ہے، اگر یہ بولتا رہا تو میری سلطنت تباہ ہو جائے گی. اب دیکھ رہے ہیں کیا ہوا. ابھی چند روز پہلے ایک امام کو یزید نے ایک میدان میں بھوکا اور پیاسا بے رحموں کی طرح قتل کیا. ایک اور امام کا بیٹا وقت کا امام اس کے سامنے موجود ہے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے کہ اس امام کو قتل کر سکے. کیوں؟ یہ ایک سوال ہے. اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو امام کے قیام کے جو مختلف اہداف ہیں اس میں سے ایک بہترین اور اساسی اور اصلی ہدف انسان کی سمجھ میں آ جائے. بنی آدم کی اول خلقت سے خداوند متعال نے ہدایت بشر کے لیے انبیاء کا بھیجنا شروع کیا. انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے موجود ہے. انبیاء آتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک کفر کا نظام بھی قائم ہے، ایک باطل نظام جو اس نظام انبیاء کے سامنے کھڑا ہے. وظیفہ انبیاء کیا ہے؟ حکومت الہی کا دنیا میں اجرا کرنا، حکومت الہی کو قائم کرنا اور قوانین الہی کا اجرا. یہ نبی کا وظیفہ ہے. جب انبیاء نے کام کیا تو اس کے سامنے ایک باطل اور کفر کا نظام کھڑا رہا، جس نے ہمیشہ اس نظام کو چیلنج کیا. اور فقط یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے نظام کو نہیں مانتا، تم جو کہہ رہے ہو ایک خدا، میں اس کا پیغمبر، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس کا میں انکار نہیں کر رہا فقط، بلکہ وہ کفر کا نظام یہ کہہ رہا ہے کہ اب جو میں کہوں گا وہ ہوگا. میں تمہیں نظام دوں گا، میں تمہیں تمدن زندگی دوں گا، میں بتاؤں گا کس طرح اٹھنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح بچوں کی تربیت ہوگی، کس طرح زندگی گزارو گی. کفر کا نظام. تمام انبیاء حکومت الہی کا اجرا کرتے رہے، قوانین الہی کا اجرا کرتے رہے، لیکن کفر کے نظام نے ہر نبی کے جانے کے بعد، ان کے وصیوں کے جانے کے بعد، ہمیشہ اس نظام کو واپس پلٹا دیا کفر کی طرف. فقط ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فقط رسول خدا اس نظام کو بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس نظام حق، یہ حکومت الہی جو قائم ہوئی ہے، اس کو واپس کفر کی طرف پلٹا دے. یہ تدبیر اہل بیت اس طرح کی تھی کہ کہا کہ منافق ہو جاؤ، سینے میں اپنے کفر کو دبا لو، لیکن کافر نہیں ہونا. کیونکہ اس منافقت کو ہم آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ صحیح کر دیں گے، لیکن علنی کفر کرنے کی پھر کسی کی ہمت نہ ہو. اس کی بہترین مثال ابو سفیان ہے. ابو سفیان فتح مکہ سے چند لمحوں پہلے تک یہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح سے مکہ فتح نہ ہو پائے، اور اپنی زبان سے وہی کفر جاری کر رہا ہے. لیکن فتح مکہ ہوتے ہی جب اس نے دیکھا کہ اب میں مغلوب ہو گیا، اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اسی منافقت، اسی کفر کو اس نے اپنے سینے میں دبا لیا اور منافق بن گیا. اور کیا کہتا ہے کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، رسول خدا میں آپ پر ایمان لے آئے. یہی وہ منافقت تھی جو اس نے سینے میں دبا لی. بس رسول خدا کے دور کے بعد
کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ بتوں کی پرستش کرے، بت پرستی کی کسی کی ہمت نہ ہوئی. ایسا نظام رسول خدا اور اہل بیت نے قائم کیا کہ کوئی واپس کفر کی طرف پلٹنے کی ہمت نہیں کر سکا. امیر المومنین علیہ السلام 25 سال کے طویل عرصے تک خانہ نشین، اور کیا فرما رہے ہیں کہ علی اس لیے تلوار نہیں نکالنا اپنے نیام سے کہ اگر علی نے تلوار نکالی تو یہ نظام واپس جہالت کی طرف پلٹ جائے گا. سخت جملہ ہے میرے. بے شک بے شک. امام اس حکمت کو جانتے ہیں کہ لوگوں کے سینوں میں کتنا بغض اور کفر چھپا ہوا ہے، لیکن یہ سب منافق ہیں. نہ منافق رہنے دو، ان کی منافقت علنی ہو کے دوبارہ کفر میں تبدیل نہ ہو. معاویہ سب سے بڑا منافق امیر المومنین کے دور کا، لیکن اس نے اپنے کفر کو واضح نہیں کیا، کبھی علنی نہیں کیا. جنگ صفین میں امام کے سامنے بھی جب کھڑا رہا تو قرآن بلند کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی کفر کو اپنے سینے میں دبائے ہوئے. امام حسین علیہ السلام کا 10 سالہ دور، امام حسن کی شہادت کے بعد 50 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، 60 ہجری کے رجب کے مہینے تک، جب معاویہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا ناپاک ملعون بیٹا جب منصب خلافت پر بیٹھا تو اس نے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے پہلا کام یہ کیا کہ نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی وحی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ. جب کوئی نہ وحی ہے، نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، تو کوئی خدا بھی نہیں ہے. انکار خدا کیا یزید نے. یہاں ایک شخص کھڑا ہوا حسین میری، اس نے کہا کہ میں اپنا خون دوں گا لیکن اس نظام کو واپس کفر کی طرف نہیں پلٹنے دوں گا. یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا اصلی ہدف. امام حسین علیہ السلام اس کفر کے نظام کی طرف، اس نظام الہی کو، انسانیت کو پلٹنے سے بچانے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. یہ ہے اصل. نہ کہ اس لیے کہ حکومت کے اجرا کے لیے جا رہے ہیں، نہ اس لیے کہ شہادت کے لیے جا رہے ہیں. ہمارے درمیان یہ اعتقاد، یہ فکر، یہ تفکر موجود ہے کہ امام حکومت کے لیے جا رہے ہیں اور امام شہادت کے لیے جا رہے ہیں. امام شہادت کے لیے نہیں جا رہے، امام کفر کی جڑیں کاٹنے جا رہے ہیں. لیکن اس کفر کی جڑیں کاٹنے کے نتیجے میں دو ممکنہ نتائج ہو سکتے تھے. ایک نتیجہ یہ کہ امام کو حکومت مل جاتی، اور ایک نتیجہ یہ کہ امام شہید ہو جاتا. کوفیوں کی بے وفائی کی وجہ سے امام شہید ہوگا، یہ ایک نتیجہ ہے. امام کی شہادت اس قیام کا نتیجہ ہے، نہ کہ ہدف کفر کا مقابلہ تھا جو علنی ہونے جا رہا تھا. لیکن امام کی تلواروں کی جنگ اور سید سجاد اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی زبان کی جنگ نے یزید کے کفر کو واپس اس کے سینے میں دفن کر دیا. اور وہ خطبہ دیا سید سجاد نے بازار شام میں اور دربار شام میں کہ یزید یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اس کی آواز کو بند کرو. وہ یزید، وہ جابر حکمران جو ایک امام کو قتل کر رہا ہے، دوسرے امام کو قتل کرنے سے قاصر ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کچھ کیا تو اس وقت میری پوری سلطنت میری پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی. مادیت پرستہ یزید اس کفر کو دوبارہ علنی نہ کر پائے. حسین وہ کام کر کے گئے کہ دوبارہ پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ کسی امام کو علنی قتل کرے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے، سید سجاد نے امام حسین کے خون سے ایسا چراغ روشن کیا ہے کہ برہتی دنیا تک ہدایت ہے. ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہاں کفر کا مقابلہ امام نے کیا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی جب ظہور کرے گا تو وہ کفر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. آج ہمیں دونوں کی معرفت کی ضرورت ہے، حق کی معرفت کی بھی ضرورت ہے اور کفر کی معرفت کی بھی ضرورت ہے. ہمیں حق شناسی بھی چاہیے اور ہمیں دشمن شناسی بھی چاہیے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو فقط و فقط مصائب تک محدود رکھیں گے تو ہم قیام امام اور ان کے اہداف سے واقف نہیں ہو پائیں گے. اسی طرح اگر ہم یزید کو فقر لان تک محدود رکھیں گے تو ہم دشمن شناسی بھی حاصل نہیں کر پائیں گے.
آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت معرفت امام اور دشمن کی شناخت، تو یہی امام کے ظہور کے بعد سب سے امپورٹنٹ فیکٹرز ہوں گے، مہم ترین عناصر یہی ہوں گے امام کے ظہور کے بعد، جن کو آج ہمیں سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صف اصحاب حسین میں شامل ہو جائیں، صف اصحاب حسین میں کھڑے، نہ کہ کوفیوں کی صف۔ کوفی فقط ایک قوم کا نام نہیں، کوفی ایک تفکر کا نام، کوفی ایک فکر تھی جو آج تک موجود ہے۔ ہمیں اس فکر کی شناخت کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس فکر کو سمجھ سکیں اور اس سے اجتناب کر سکیں، اس سے دور ہو سکیں۔ کوفیوں نے ائمہ کے ادوار میں کئی مرتبہ بے وفائی کا ثبوت دیا۔ سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے دور میں جب امام معاویہ سے صفین کے میدان میں برسر پیکار ہیں، تو یہی کوفی ہیں جنہوں نے امام کے خیمے پر حملہ کیا اور امام سے کہا کہ مالک اشتر کو واپس بلا لیں علی، اگر نہ بلایا تو ہم یہیں آپ کو قتل کر دیں۔ یہ ہے کوفی، یہ ہے کوفی تفکر۔ ایک اور مرتبہ جب امام حسن علیہ السلام معاویہ سے برسر پیکار ہے تو امام کے خیمے میں گھس کر امام کا مسلح کھینچ لیا امام کے نیچے سے۔ 12,000 کے امام کے لشکر میں سے 8,000 افراد معاویہ کے درہم و دینار کی لالچ میں امام حسن کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ ہے کوفی تفکر۔ پھر ایک اور مرتبہ امام حسین علیہ السلام کو جو خطوط بھیجے گئے، اس کے نتیجے میں جب امام نے اپنا سفیر، اپنا بھائی مسلم بن عقیل کوفیوں کی طرف روانہ کیا، تو ایک رات پہلے، ایک شب پہلے، ایک روز پہلے جس مسلم کے ہاتھ پہ یہ کوفی بیعت کر رہے ہیں، انہی کوفیوں نے اگلے دن مسلم کو کوفے کے کوچوں میں تنہا چھوڑ دیا۔ یہ ہے کوفی تفکر۔ کیوں ہے یہ کوفی تفکر؟ کیونکہ یہ فقط امام کے شخص کو پہچان رہے تھے، دنیاوی مفاد کی خاطر امام کو پہچان رہے تھے، امام کو بلا رہے تھے دنیاوی مفاد کی خاطر۔ اگر امام کی شخصیت کو، حقیقت میں امامت کو جانتے، امامت کے منصب کو جانتے، تو پھر یہی اسی کوفہ سے حبیب ابن مظاہر بھی نکلے، اسی کوفہ سے مسلم بن حسجہ بھی نکلے۔ یہی وہ افراد تھے کہ جو کوفہ سے نکل کر امام کی مدد کے لیے کربلا تک پہنچے۔ بس کوفی اشخاص کا نام نہیں، حبیب ابن مظاہر بھی کوفی ہے، مسلم بن حسجہ بھی کوفی ہے۔ کوفی ایک تفکر ہے، کوفی اس فکر کا نام ہے کہ جس نے ہر دور میں امام کو دغا دی۔ بس اس فکر سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر سے اگر بچے رہیں گے تو امام کی صحیح پہچان اور امام کی راہ ظہور میں مددگار ثابت ہو سکتے۔ لیکن ان تینوں بے وفائیوں سے بڑی ایک اور بے وفائی ہے کوفیوں کی، وہ جانتے ہیں کب ہے؟ امام کی شہادت کے بعد جب یہ لٹا ہوا اہل حرم کا قافلہ کوفہ پہنچا ہے اور علی کی بیٹیاں جب بے مقنع و چادر ہیں نا، تو یہاں کوئی شخص کھڑا ہو کے یہ نہیں کہہ رہا کہ اب تو حسین کو مار دیا، اب تو ان کے بچوں کو مار دیا، اب تو ان اہل حرم کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دے۔ کوئی شخص کھڑا نہ، آواز بلند کرنا تو دور کی بات، اسی لٹے ہوئے قافلے کو شام کے نرغے میں، حیوانوں کے نرغے میں روانہ کرتی۔ یہی بے مقنع بیبیاں، بے مقنع و چادر بیبیاں کوفے سے شیعوں کے دارالخلافہ جو امام کی سلطنت کا مرکز تھا، جہاں علی نے حکومت کی ہے، اسی جگہ پر علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر آ رہی ہیں، اور کوئی علی کی بیٹیاں اتنی غریب ہو گئیں کہ کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار۔ یہ ہے کوفیوں کی بے وفا۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ
ایک نورانی قلب کی مالک خاتون ہے، اور اسی نورانیت کی وجہ سے وہ لائق ہوئیں کہ جناب زہرا کی والدہ قرار پائیں، معصومہ کی والدہ قرار پائیں۔ رسول خدا جب غار حرا سے پلٹ رہے اور آ کے دستک دیتے ہیں جناب زہرا کے در پر، جناب ختیجہ کے در پر، اور کہتے ہیں کہ فرشتہ نازل ہوا، محمد کو مبعوث کر دیا گیا رسالت پر، بلا فضل جناب ختیجہ کہتی ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، یعنی یہ معرفت رکھتی ہیں رسول خدا، اسی لیے جناب حضرت زہرا کی والدہ قرار پا رہی، لیکن 2-3 سال سے زیادہ فاطمہ کی مادری نہ کر سکی اور دنیا سے رخصت ہو۔ اب یہ 3 سالہ فاطمہ بابا کے اطراف، یعنی اپنے بابا رسول خدا کے اطراف گھوم رہی ہے اور کہہ رہی ہے اینا امی اینا امی اینا امی، بابا ماں کہاں ہے، ماں کہاں چلی گئی؟ جبرائیل نازل ہوئے، اور جبرائیل نازل ہو کے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، آپ فاطمہ کو بتا دیجئے کہ ان کی ماں کہاں ہے۔ عالم بالا میں خدیجہ کی روح کو قرار نہیں آ رہا کہ جب فاطمہ گریا کر رہی ہے، رسول خدا نے 3 سال کی بچی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا اور کہا فاطمہ، سر پہ ہاتھ پھیرا، بوسہ دیا، بہت آرام سے سمجھایا کہ فاطمہ آپ کی والدہ خدا کی مہمان ہو گئی، خدا کی بارگاہ میں رضوان الہی میں اور خدا کی نعمتوں سے فیضیاب ہو گئی، خدا نے ان پر اپنا لطف کیا ہے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ نے یہ سنا تو کہا بابا میں مطمئن ہو گئی، اب میں آپ سے دوبارہ ماں کا سوال نہیں کروں گی، میں آپ سے نہیں کہوں گی ماں کہاں ہے، میں ماں کے بغیر اب زندہ رہ لوں گی۔ اس کوفے سے جو قافلہ شام کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اس میں حسین کی بھی 3 سالہ بچی ہے جو کوفہ سے شام فقط تماچے کھاتی ہوئی گئی ہے، فقط تماچے۔ آپ سب کے گھروں میں چھوٹے بچے موجود ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، کوئی دکھ نہ دیکھے، کوئی غم نہ دیکھے، لیکن تصور کریں جب بچے کے سامنے کوئی حادثہ پیش آ جائے، جب بچے کے سامنے کوئی خطرہ پیش آ جائے تو بچہ سہم جاتا۔ سکینہ نے کوفہ سے شام اتنے تماچے کھائے ہیں کہ سکینہ شام پہنچتے تک سہم چکی تھی۔ اب سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کہاں ہوں، اب سکینہ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا۔ جب بابا کا سوال کرتی تو کوئی ملعون، کوئی لعین تازیہ نہیں مارتا، کوئی تماچے مارتا، کوئی نیزے کی اینی چباتا۔ حضرت زینب کے پاس اس سکینہ کا دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہے کہ تمہارے بابا کہاں چلے گئے۔ اپنی ماں کا دامن پکڑ کے سوال کرتی ہیں ماں بابا کو بلا دے، یہ تو سب ظالمین کا مجمع ہے، مجھے کوئی پیار کرنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی گود میں بٹھانے والا نہیں ہے، بابا کو بلائے تاکہ مجھے اپنی گود میں لے کے پیار کرے۔ بابا کربلا سے کہاں چلے گئے مجھے چھوڑ کر؟ سکینہ کی ماں کیا بتائیں کہ ساتھ ساتھ جو نیزہ چل رہا ہے اس میں تیرے بابا کا سر ہے۔ شام کے زندان میں اہل حرم کو ڈال دیا۔ اہل حرم نے گریہ نہیں کیا، اہل حرم کا یہ عزم تھا کہ جو کربلائی عزم تھا، اپنے گریے کو روک کر رکھا تھا تاکہ دشمن یہ نہ سمجھ سکے یزید کہ ہم ہار گئے، ہم شکست کھا، عزم برقرار رکھا، کہیں پر نہیں روئے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب شام میں یزید نے اہل حرم کو رخصت دی اور آزاد کیا تو سیدہ سجاد جناب زینب کے پاس آیا اور کہا پھوپھی اماں یزید نے رہا کر دیا، کیا حکم، کیا کہتی؟ جناب زینب نے کہا کہ 3 دن کی فرصت لو اور ایک کوئی مکان مہیا کرو، میں اپنے حسین پر نہیں رو سکی، ہمیں 3 دن رونے کے لیے چاہیے۔ یعنی اہل حرم نے گریہ نہیں کیا ہے کھل کر، لیکن جب بھی یہ بچی 3 سال کی
حسین کی یہ بیٹی یہ کہتی کہ بابا کہاں ہے، تو اہل حرم سے اپنا گریہ ضبط نہ ہوتا، اور حسین اور اس بچی کی مظلومیت پر رو پڑتے۔ اس بچی نے اتنا گریہ کیا، ایک مرتبہ یزید نے کہا کہ یہ آخر کون بچی ہے، کس بچے کی رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں؟ یزید کے ہاتھ کربلا کے میدان تک نہیں پہنچ سکے کہ وہ تیر برساتا حسین پر، لیکن یزید نے اس سکینہ کو قتل کر دیا۔ اس ملعون نے اس بچی پر وہ ظلم ڈھائے کہ اسے قتل کیا۔ کہنے والے نے کہا کہ حسین کی 3 سالہ بچی ہے، نہ جانے کیا خواب دیکھا ہے کہ اٹھ کے بلند ہو گئی اور کہہ رہی ہے میرے بابا کو بلائیں، میرے بابا مجھے پیار کرتے تو یہاں سب مجھے تماچے مارتے ہیں۔ یزید نے کہا یہ سر اٹھا اور لے جاؤ اس بچی کو دے دے تاکہ یہ خاموش ہو۔ ملعون نے تشت میں سر کو رکھا، اس پر ایک رومال ڈالا اور تشت لے کے زندان کی طرف بڑھا۔ زندان کی طرف جا کر کہا کہ یہ لو حسین کا سر، اس بچی کو دو تاکہ یہ خاموش ہو سکے۔ وہ تشت سکینہ کے سامنے لایا گیا۔ سکینہ نے کہا اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس رومال کو ہاتھ لگایا، اور جیسی رومال کو ہٹایا بابا کے چہرے کی طرف، کٹے ہوئے سر کی طرف نگاہ کی، اور روح سکینہ پرواز کر گئی۔